دوستو، حضرت ادریس علیہ السلام کے متعلق ایک اور بہت ہی دلچسپ واقعہ ہے، کیونکہ حضرت ادریس علیہ السلام زندہ ہیں اور چوتھے آسمان پہ ہیں۔ تو یہ واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ وہ کس طرح سے زندہ ہیں، کس طرح آسمان پہ پہنچے اور وہ اب جنت میں سیر و سیاحت کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ایک فرشتہ تھا، اس سے جو ہے وہ ترک اولا ہو گیا، اس سے ایک جو ہے وہ غلطی ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی جو ہے وہ ایک غلطی کی جو سزا تھی اسے دی، اور وہ شخص جو ہے وہ فرشتہ وہ حضرت ادریس علیہ السلام کے پاس آیا۔ اس نے کہا کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں میرے لیے جو ہے وہ دعا کریں تو یقیناً میری جو ہے وہ توبہ مان لی جائے گی۔ اب حضرت ادریس علیہ السلام نے اس کے لیے دعا کی تو اس کی توبہ قبول ہو گئی۔ اب جب وہ آسمان کی طرف اڑنے لگا تو اس نے کہا کہ آپ کی کوئی خواہش ہے؟ تو ادریس علیہ السلام نے کہا اس طرح کرو کہ مجھے چوتھے آسمان پہ لے جاؤ، ٹھیک ہے، مجھے بھی اوپر لے جاؤ، میں ملک الموت کو ملنا چاہتا ہوں۔ اب حضرت ادریس علیہ السلام پہنچے جب آسمان کے اوپر ملک الموت کے پاس، تو ملک الموت دیکھ کے بڑا حیران ہوا۔ تو اس نے کہا کہ ادریس، تم چوتھے آسمان پہ یہاں، جبکہ میں جو ہے وہ تمہیں زمین پہ دیکھ رہا تھا، ٹھیک ہے، اور تقدیر میں تمہاری میں یہ تھا کہ تمہاری موت جو ہے وہ چوتھے آسمان پہ ہوگی، اور میں سوچ ہی رہا تھا کہ تم آسمانوں پہ کیسے آؤ گے، کس طرح سے آؤ گے جبکہ تم تو زمین پہ ہو، اور میں تمہاری روح کیسے یہاں قبض کروں گا۔ تو یوں ہی یہ سنا حضرت ادریس علیہ السلام نے تو آپ جو ہے وہ بڑے جو ہے حیران ہو گئے، ٹھیک ہے، تو تبھی جو ہے وہ حضرت ادریس علیہ السلام کی جو ہے روح قبض کر لی ملک الموت نے۔ کہتے ہیں کہ پھر دوبارہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم سے حضرت ادریس علیہ السلام کو دوبارہ زندہ کیا، اور آپ علیہ السلام جو ہے اس وقت جنت میں سیر و سیاحت کر رہے ہیں، اور آپ چوتھے آسمان پہ موجود ہیں، اور جب چاہتے ہیں جنت میں جاتے ہیں۔ تو یہ دوستو حضرت ادریس علیہ السلام کی مکمل حیات طیبہ تھی۔ اب انشاءاللہ اگلی آنے والی ویڈیوز میں ہم جو دیگر انبیاء علیہ السلام ہیں ان کے اوپر انشاءاللہ روشنی ڈالیں گے، تو ساتھ جڑے رہیں۔ انشاءاللہ یہ سیریز اسی طرح جاری رہے گا، اور ہم جتنے بھی انبیاء ہیں جن کا تاریخ میں ذکر ہے، جن کا قرآن مجید میں ذکر ہے، ہم انشاءاللہ ان کا ذکر کریں گے، ان کو آپ کو ان کی تاریخ بتائیں گے، واقعات بتائیں گے، تاکہ آپ جو ہے انبیاء سے آشنا ہوں۔ بہت شکریہ، فی امان اللہ۔